مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور حرم والوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دینا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہے اور کفر فتنہ ہے، اور یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور کافر لوگوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہے گی اور تم سے لڑائی رہے گی کہ کسی طریقے سے تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں اگر ان کے بس میں ہو۔ یہ اس آیت کریمہ کے اس حصے کا ترجمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری کے اندر مہاجرین صحابہ میں سے 12 آدمی کی ایک جماعت اپنے پھپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں روانہ فرمائی اور ایک خط ان کو لکھوا کر کے دیا اور ان کو یہ فرمایا کہ تم فلاں رخ پہ چلے جاؤ، 2 دن سفر کرتے رہو، دوسرے دن کے سفر کے بعد جہاں تم نے پڑاؤ کرنا ہے وہاں یہ خط تم نے کھولنا ہے، دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور پھر جو اس خط میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن جو تمہارے ساتھ 12 ساتھی ہیں ان کو پھر اختیار دینا ہے کہ جو خوشی سے تمہارے ساتھ آگے چلنا چاہے تو ساتھ لے جانا، جو واپس آنا چاہے اسے واپس آنے دینا، چھوڑ دینا۔ مکہ مکرمہ سے طائف کے رخ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ کو روانہ فرمایا۔ یہ مسلمانوں کی جہاد کے عنوان سے، اقدامی جہاد کے عنوان سے پہلا گویا کہ لشکر تھا، پہلا قافلہ تھا، پہلا ہی سفر تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ نہیں ہیں، لیکن آپ کے حکم سے یہ صحابہ گئے، اور یہ سارے مہاجرین ہیں، ان میں سے کوئی بھی انصاری صحابہ میں سے، انصار میں سے شامل نہیں تھا۔ تو جب یہ 2 دن کا سفر کر کے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو وہاں انہوں نے خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم اب یہاں سے مقام نخلا کی طرف چلے جاؤ۔ یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جہاں کھجوروں وغیرہ کے باغ ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 3 سال محنت کرنے کے بعد انہوں نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا، نہیں مانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر کہ شاید طائف والے مان لیں، آپ سفر کر کے طائف تشریف لے گئے تھے، اور وہاں کے 3 سردار تھے، ہر ایک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے بارے میں الگ الگ بات کی تھی، لیکن انہوں نے بجائے ماننے کے الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کیا اور لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک زخمی ہوئی، جوتا مبارک خون آلود ہوا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے کہ طائف والوں نے بھی کوئی اچھا جواب نہ دیا، جو امید لے کر کے آئے تھے وہ بات پوری نہ ہوئی، تو وہاں فرشتہ حاضر ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آپ اگر ارشاد فرمائیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ طائف کی بستی کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ملا دے، اور طائف کی بستی اور ان کے باسی جنہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، یہ سارے گندم کے دانے کی طرح جو چکی کے 2 پتھروں کے درمیان پیسا جاتا ہے، ایسے اس پوری بستی کو اللہ تبارک و تعالی پیس کے رکھ دیں۔ اگر آپ فرمائیں تو یہ فرشتہ حاضر ہے جو ہوا والا ہے، یہ سخت ہوا چلا دے، اور یہ فرشتہ حاضر ہے جو یوں بستی کو اٹھا کر کے الٹا مار دے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے عذاب کے لیے نہیں
اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اگر نہیں مان رہے تو میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ ان کی نسلوں کو اللہ ہدایت دے گا، ان کی اولادیں مانیں گی، اس لیے میں ان پر بد دعا نہیں کرتا عذاب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، اسی مقام نخلا پر صبح کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی جہر سے تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کے وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے باقی جنوں کو بلایا اور ان کو دعوت دی کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے اور یہ کلام سنا ہے، ہم نے مانا ہے اور تم بھی مان لو۔ گویا قرآن سنتے ہی جنات پر اثر ہوا، جو کہ بظاہر شریر مخلوق ہے، جن کے اندر شر کا مادہ غالب ہے، جن کو ہم ہر جگہ پر برائی اور نقصان کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن ان جنات نے قرآن سنا تو سنتے ہی مان لیا۔ آج ہم اگر دیکھیں ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، جو اپنے آپ کو بڑا امن پسند سمجھتے ہیں، خیر والا سمجھتے ہیں، بھلائی والا سمجھتے ہیں اور عقل مند سمجھتے ہیں، انہوں نے قرآن سنا، مان لیا، جنہوں نے کہنے لگے سمعنا قرآن عربیہ، ہم نے عربی قرآن سنا، عجیب کلام سنا، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ لیکن انسان کتنی دفعہ سنتا ہے، بار بار سنتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے، ان کو صرف سنایا گیا، سمجھایا نہیں گیا، وہ خود وہاں آ گئے، پڑھا جا رہا تھا، سن لیا، انہوں نے مان لیا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں بلا بلا کے سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے، قرآن کے حلال کا حلال ہونا بتلایا جاتا ہے، قرآن کے حرام کا حرام ہونا بتلایا جاتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، نہ وضو کے فرائض کا پتہ، نہ غسل کے فرائض کا پتہ، نہ تیمم کے فرائض کا پتہ، نہ پاکی پلیدی کا پتہ، یہ پتہ نہیں کہ وہ چیزیں کون سی ہیں جو خفیفہ حرام ہیں اور وہ کون سی ہیں جو غلیظہ حرام ہیں۔ خفیفہ حرام میں سے کتنا معاف ہے، غلیظہ حرام میں سے کتنا معاف ہے، ان کے کیا مسائل و احکام ہیں۔ وہ نمازی جو عرصہ دراز سے نمازی ہے، اس کو نہیں پتہ کہ نماز میں کون سی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے اور کون سی غلطی ہو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑتا، اس کا پتہ نہیں اس نمازی کو۔ غیر نمازی کا تو مسئلہ ہی بعد کا ہے، نمازیوں کو نہیں پتہ اور سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے سیکھنا ہے، حالانکہ دین سیکھنا ایک مستقل الگ ہمارے ذمہ فرض ہے، یاد رکھو، عمل کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ تو وہ مقام نخلا جہاں جنات نے قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے تھے، وہی مقام نخلا ہے جس کے بارے میں وہاں اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ تم اس مقام نخلا کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک مکے کے قریش کافروں کا تجارتی قافلہ ملے گا، تم ان پر حملہ کر کے ان سے وہ مال تجارت چھینو، ان سے وہ اونٹ اپنے قبضے میں لو اور ان کو مکہ میں ہمارے پاس لے آؤ۔ اب یہ خط پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں کو سنایا اور ان کو بتلایا اگلا پیغام کہ حضور نے فرمایا تھا تمہیں اختیار ہے، جو میرے ساتھ چلنا چاہو تو آگے چلتے ہیں مقام نخلا کی طرف۔ جن کو شہادت کا شوق ہے، وہاں لڑائی بھی ہو سکتی ہے، شہادت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے جن کو شہادت کا شوق ہے وہ میرے ساتھ چلو، اور جو نہ چلنا چاہیں تو حضور نے خط میں لکھا ہے وہ واپس جا سکتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ 12 کے 12 میں سے کسی ایک نے بھی واپسی کا نہیں فرمایا، سارے کے سارے آگے کو تیار ہوئے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ پھول لینے نہیں، ہار ڈالنے نہیں، کوئی عید گفٹ لینے نہیں، آگے جان کا مسئلہ ہے۔ آخر وہ جو کافر ہیں، جو تجارتی قافلہ ہے، انہوں نے اپنے تحفظ کا انتظام کیا ہوا ہے، وہ بھی اپنے لیے اسلحہ رکھتے ہیں، وہاں قتال ہوگا، وہاں شہادت ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ سروزے میں جائیں گے تو بس برتن نہیں کھولنے پڑیں گے، وہاں روٹیاں بھی مفت کی ملیں گی، بوٹیاں بھی ملیں گی، لیکن پھر بھی ہم جانے کو تیار
نہیں ہیں۔ ہاں اگر گھر میں بخار ہو جائے تو پھر 3 دن پڑے بھی ہیں اور دوائی کے پیسے بھی لگا رہے ہیں اور 2-4 بندو گھر کو بھی مصروف کیا ہوا ہے، پھر ہمارا روزہ ٹھیک گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر دین کے لیے کہا جائے تو ہمیں ایک کے بجائے 17 کام یاد آ جاتے ہیں۔ یہ تو میں ایک روزے کی بات کر رہا ہوں۔ ہسپتالوں میں جاؤ، کتنے پڑے ہیں، کتنے عرصے سے پڑے ہیں، پوچھو ان سے اسرہ لگانا آسان ہے کہ مشکل ہے، چلہ لگانا آسان ہے کہ مشکل ہے، 4 مہینے لگانا آسان ہے کہ مشکل ہے۔ سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں۔ ایسی بیماریاں آ گئی ہیں جن کا نام بندے کو معلوم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اور ڈاکٹری مشینیں وہ تشخیص کرنے سے عاجز ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کئی مہینے ہو گئے کہ بیماری ہے کون سی۔ لیکن انسان سمجھتا کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے پیدا ہوا ہوں، میں جانوروں کی طرح دنیا کمانے پیٹ بھرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ یہ کام تو جانور کرتا ہے، بچے جانور بھی پالتا ہے، اپنا گھر سردی گرمی سے بچنے کے لیے جانور بھی بناتا ہے۔ یہ کون سا کمال ہے، تو نے گھر بنا لیا، تو نے بچے پال لیے۔ کتی بھی بچے پالتی ہے، گائے بھینس بکری بھی بچے پالتی ہے۔ سارے پرندوں کے بچے کون پالتا ہے؟ وہ اپنے بچے نہیں پال رہے۔ تو بچے پالنا اگر کمال ہوتا، بچے پالنا ہی ہمارا کام ہوتا، تو یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو ساری مخلوق کر رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا یہ میرا فریضہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ انسانیت کا شرف ہے۔ بچے پالنے پر جنت ملا کرتی تو چڑیاں پرندے جنگل کے جانور بھی جنتی ہوتے۔ اگر گھر بنانے پر جنت ملنا ہوتی تو پھر ساری مخلوقات جنتی ہوتی۔ اگر صرف اپنے سردی گرمی سے اپنے آپ کو بچانا اسی پر جنت ملنا ہوتی تو پھر گائے بھینس بکری کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ گرمی کی جگہ ہے، یہاں نہیں کھڑا ہونا، یہ سایہ ہے، یہاں بیٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ اس پر جنت اگر ملتی تو پھر ان کو بھی ملتی۔ اور یہ سارے کام تو کافر بھی کر رہے ہیں، تو پھر کافر بھی جنتی۔ جب جنت میرے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے، اللہ کی رضا میرے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے، اللہ کا دیدار میرے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے، تو پھر مسلمان کی زندگی کسی اور مقصد کے لیے ہے، جو مقصد کافروں کے ہاں نہیں ہے، جو مقصد جانوروں کے ہاں نہیں ہے۔ وہ مقصد ہے ہمارا، اور وہ ہے اللہ کا دین، اس کو اپنانا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور دوسروں میں اسی کی محنت کرنا۔ تمام انبیاء نے یہ محنت کی ہے، کوئی ایک نبی رسول نہیں بتا سکتے جس نے یہ محنت نہ کی ہو۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی یہاں سے چلے مقام نخلا سے، سارے کے سارے چلے، ایک نے بھی اپنا عذر نہیں بتلایا، یاد رکھو، ایک نے بھی۔ ان کے سب کے بیویاں تھیں، سب کے بچے تھے، سب کے تقاضے تھے، سب کی ضرورتیں تھیں، کسی ایک نے بھی کوئی عذر نہیں بتلایا۔ سارے کے سارے آگے چلے، مقام نخلا پہنچے ہی تھے، ابھی کہتے ہیں ہم نے اپنا سامان بھی نہیں رکھا تھا، پڑاؤ کرنے کے لیے، ہم آرام کرنے کے لیے ابھی سامان اتار ہی رہے تھے کہ وہ قافلہ ہمیں نظر آ گیا۔ ہم فوراً تیار ہو گئے، چاق و چوبند ہو گئے۔ وہ قافلہ آیا، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی، ان میں سے ایک مارا گیا اور باقیوں کو ہم نے قیدی بنایا، ان کے اونٹ بمائے سامان کے ہم نے اپنے قبضے میں لیے اور سیدھے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس دن یکم رجب ہو چکی تھی، مہینہ ہو گیا تھا، اور رجب سے پہلے والا 29 کا۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا، ان 12 ساتھیوں کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید آج بھی جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، 30 ہے، ابھی حرمت والے مہینے شروع نہیں ہوئے، حالانکہ رجب کی پہلی ہو گئی تھی اور وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں لڑائی منع ہے۔ ان سے خطان ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، پتہ نہیں چلا ڈیٹ کا۔ انہوں نے سمجھا چاند 30 کا ہے، چاند 29 کا ہو گیا۔ اب بعد میں جب ان کو پتہ چلا تو یہ افسوس کر رہے ہیں، اور کافر لوگ بطور طعن و تشنیع کے سوال کرتے، وہ جی ادھر تو کہتے ہم اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، تو اللہ نے تو حرمت والے مہینوں میں لڑائی کو منع کیا ہے، تو حرمت والے مہینوں میں سے رجب کا مہینہ بھی ہے، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم، ذی-القعدہ بھی شروع ہو چکا ہے،
یہ ذوالقعدہ کا مہینہ، اگلا ذوالحجہ کا مہینہ، اس سے اگلا محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے حرمت والے اکٹھے ہیں، اور چوتھا مہینہ الگ ہے وہ رجب کا، جو رمضان سے پہلے دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی پہلی ہو چکی چاند کے لحاظ سے مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا۔ اس دن میں ایک کافر کے ہاتھوں مارا گیا اور باقیوں کو قیدی بنایا اور ان کے مال کو مال غنیمت بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اب بعد میں جب پتہ چلا تو یہ خود بھی افسوس کر رہے ہیں اور کافر لوگ بھی بطور اعتراض و طعن و تشنیع کے کہتے ہیں کہ ادھر کہتے ہیں ہم اللہ کے سارے حکم مانتے ہیں، ادھر دیکھو رجب کا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا، اس کی پہلی ہو چکی تھی، ان مسلمانوں نے ہمارا بندہ مار دیا اور ساتھ ہمارا مال بھی لوٹ لیا، اس مہینے میں لڑائی کی، حالانکہ ان کے اپنے مذہب اسلام کے خلاف ہے۔ تو اس بات کو یہاں قرآن مجید کے اندر یہ آیات کریمہ اسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے کہ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس کے اندر لڑائی کرنا کیسا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا قل قتال فیہ کبیر، فرما دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس کے ہم قائل ہیں، ہمارا مسلک ہے، ہماری کتاب ہے، ہمارا مذہب ہے، بالکل منع ہے، لیکن تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کافرو؟ ذرا اپنا منہ تو دیکھو، لوٹے کو 2 سوراخ ہیں اور وہ چھلنی جو آٹا چھاننے والی ہوتی ہے ساری سوراخ ہی سوراخ ہے، اب وہ چھلنی آ کر کے لوٹے کو تانا دے، وہ جی تجھے تو 2 سوراخ ہیں، تو اس کو تو کم از کم اپنے سوراخ دیکھنے چاہیے، پہلے اپنا دامن دیکھنا چاہیے۔ تم کس منہ سے کہہ رہے ہو حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا گناہ ہے، لیکن مسلمانوں سے یہ لڑائی خطان ہوئی ہے، ان کو تاریخ کا پتہ نہیں چلا، اور رفع عن امتی الخطا والنسیان، خطا و نسیان امت محمدیہ سے اٹھا لیا گیا ہے، قیامت میں اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن تم کس منہ سے کہتے ہو؟ آگے اللہ نے ان کے کبیرہ گناہ گنوائے، فرمایا وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا، مسلمان ہونے سے لوگوں کو روکنا، اسلام پر عمل کرنے سے لوگوں کو روکنا، کعبۃ اللہ کے طواف سے لوگوں کو روکنا اور کعبۃ اللہ کے احترام سے روکنا، وکفر بہ، اور خود اللہ کا انکار کرنا، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس پر ایمان نہ لانا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مسجد حرام و حرم کے باسیوں کو وہاں رہنے میں زندگی تنگ کر دینا، جس کی وجہ سے وہ بیچارے ہجرت پر مجبور ہو جائیں، جیسے مسلمانوں کو کافروں نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ فرمایا یہ جو تمہارے کام ہیں اکبر عند اللہ، یہ اس گناہ سے بھی بہت بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک، تو تم اتنے بڑے گناہ کر کے ان مسلمانوں کو تانا دے رہے ہو جن سے خطان اور بھول میں یہ ہو گیا ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور کفر ایک فتنہ ہے، شرک ایک فتنہ ہے، بے دینی ایک فتنہ ہے، اور یہ فتنہ اللہ کے نزدیک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے فتنے کو ختم کرنے کے لیے کافروں کو قتل کرنا جائز ہے، فتنہ کفر کو ختم کرنے کے لیے، فتنہ شرک کو ختم کرنے کے لیے، اور جو مسلمانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں فتنہ پرداز بندہ ہو، ایسے فتنے والے کو، جیسے طالبان کے افغانستان کے اندر کئی سارے لوگ امریکیوں کے جاسوس بن گئے تھے، تو پھر جب ان کو پتہ چلتا تو ان کو وہ عبرتناک سزا دیتے کہ کوئی اور اس کی جرأت اور ہمت نہ کرے۔ یہ فتنہ ہے کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کفر کا جاسوس بننا اور ان کی جاسوسی کرنا، تو فرمایا یہ تمہارے گناہ زیادہ بڑے ہیں، والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ یعنی کفر اور شرک والا گناہ قتل والے گناہ کے مقابلے میں بھی زیادہ بڑا ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے خبردار کیا کہ دیکھو آج کی بات نہیں، قیامت تک کی یہ بات ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کافر ہمیشہ تمہارے خلاف برسرے پیکار رہیں گے، کبھی تم سے معاشی جنگ کریں گے، تمہاری معیشت کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کریں گے، تمہاری تہذیب پہ حملہ آور ہوں گے، تمہارے تمدن پہ حملہ آور ہوں گے، تمہارے کلچر اسلامی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تمہاری تہذیب اور تمدن اسلامی کو کفر کی تہذیب میں بدلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سارے ان کی طرف سے ہمارے خلاف حملے ہیں،
ارتدادی فتنے ہیں، تشکیک پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں پیدا کر دو، مسلمانوں کو مدارس سے بدگمان کر دو، علماء سے بدگمان کر دو۔ یہ سارے کفر کے حملے ہیں جو آئے دن وہ کرتے ہیں۔ فرمایا اور ہمیشہ رہیں گے کافر لوگ، لڑتے رہیں گے وہ تمہارے خلاف، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہارے دین سے تم کو ہٹا دیں۔ ان استطاعوا، اگر ان کو طاقت ہو، ان کے بس میں ہو تو وہ اسی کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔